سر اور کون کر رہا ہے؟ یہ عبداللہ ایک ہی ہے، آصف منیر اور اس کے جو ایک ہی ہے کنجر پاکستان میں پورے پاکستان میں جو بیمار ٹھیک ہے پھیلا جی رہا ہے، جی سم ٹائم یہ حرامی ہے، دیکھتے دیکھتے ہی اس نے کر دیا سارا کچھ۔ سم ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ جی میں جی وہی ہے وہی کتا کہہ رہا ہے میں تو ابھی گالی بھی دوں گا دیکھیے ایک بات کہتا ہے کیا ہے وہ ہٹلر نے تھوڑا کچھ بتا کے رکھا یہود لوگوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے تو پہلا حکومت جو کچھ بھی ہے لیکن ان لوگوں کو کچھ سکھایا یہ آرمی لوگوں کو یہ اس نے ایسا کیا ٹھیک ہے وہ کتا نے کیا ایک تو ہاسپٹل میں ہے ٹھیک ہے ہاسپٹل میں اس کو نہ کچھ پتا چلا اللہ کرے وہ بھی جائے ہاسپٹل میں اللہ کا گجب لگے اس کے اوپر تھینک یو مائک فری جی لالا خرم شہزاد آپ کیا کہتے ہیں سر جی ذرا تھوڑا سا تفصیل میں بیان کیجیے گا یہ کس طرح ہوا کیا ہے قانون کیا ہے سر میرا ایک منٹ میں ذرا کال لے لوں کال آ رہی ہے ماڑے وقت تے کال آئی ہے نا لالا جی لالا آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں سر آپ ہی بتائیں اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ جی بڑی سونی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ اچھا جی دیکھیے جی یہ جب عمران خان کو بھیجا گیا تھا تو یہ کس نے بھیجا تھا؟ آرمی نے بھیجا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اب جب عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو آرمی کر رہی ہے نا، لیکن اس کے آگے مورے کون ہے؟ مورے تو وہی ہے نا، چیف الیکشن کمشنر، جس کے 6 سال سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہی کرے گا، وہ اس نے کر کے دکھایا۔ میں جب بات کرتا ہوں آپ نے ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے، صرف فوج کو، فوج کی تو وجہ سے تو گندگی ہے ساری۔ اس چیز کو نقطے کو سمجھیے کہ ساری گندگی فوج کی وجہ سے ہے، لیکن اس سے بڑی گندگی نواز شریف ہے۔ نواز شریف سے نہ عاصم منیر ہل سکتا ہے، نہ باجوہ ہل سکا۔ مجمع میں جلسے میں گالیاں دے کر بھی اس کو ریڈ کارپیٹ میں پر لایا گیا، تو اس کے پیچھے بھی تو کچھ ہے نا۔ 45 سال کی حکومت ہے نواز شریف کی، 45 سال میں اس نے بیوروکریسی کو سیٹ کیا، 45 سال میں اس نے جوڈیشری کو سیٹ کیا، 45 سال میں اس نے میڈیا کو سیٹ کیا، 45 سال بعد فوج کو بھی سیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب تو سب کچھ نواز شریف ہے، عوام میں نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے۔ قوت نواز شریف ہے، قوت نواز شریف کی بیٹی ہے۔ اور اب آتے ہیں بات کہ رزلٹ اس سے بھی بہت بڑا تھا، رزلٹ 170 180 تک تھا، بالکل حقیقت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سے اسلام آباد کی 3 سیٹیں جیت سکتے ہیں، یہ تو کے پی کے سے بھی مضبوط سیٹیں تھے، اسلام آباد کی 3 سیٹیں یہ جی آپ سے کاٹ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ جو جی ایچ کو کا جو کرنا تھا وہ اس نے کر دیا۔ اور اس کے حواری آپ ایک چیز کو مت کریں، آپ جوڈیشری کو بھی سپیئر مت کیجئے، آپ الیکشن کمیشن کو بھی مت سپیئر کیجئے، سب کو رگڑا لگانے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ ہم نہیں کریں گے ہمارے ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب عوام کے ہاتھوں میں ہے، عوام چاہیں تو 10 گھنٹے میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے، یہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد اگر عوام میں جان نہیں ہے، جیسے 2 سال سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اچھا لالا عوام کس کے خلاف نکلے؟ عوام اس چیف الیکشن کمشنر کے نواز خلاف شریف کے خلاف نکلے نا مام نہیں میری بات سنیں یار جی جی پلیز، آپ نکلیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، اس نے رزلٹ دیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے آپ عاصم منیر کے خلاف نکل رہے ہیں نا، ناوری تو پھر عاصم منیر کے لگیں گے نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ سر جی صرف ایک منٹ جی، جی ایک جی فوج کے نام سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، مجھے اگر یہ فوج ہم نے دیکھی ہے، یہ جو افتخار چودھری 2 نمبر آدمی تھا، لیکن جب بھی اس کسی جرنیل کو بلایا تو اس کے ٹانگیں کانپ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے نواز شریف نے پورا فیلڈ سیٹ کیا ہے، ایسے نہیں ہوا ہے، اور یہ ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا، اور ہم ہر وقت یہ بات کرتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، ویسا ہو گیا۔ اب عوام نے ریئیکٹ کرنا ہے کہ عوام ریئیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جیسے 77 میں لوگوں نے ریئیکٹ کیا، اور ایسا ریئیکٹ نہیں کیا تھا جیسے آج کا جس طرح ٹرن آؤٹ ہے، یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔
اور اس طرح یہ لالا اگر عوام نکل آتی ہے باہر مثال کے طور پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں 4-5-6 کروڑ بندے نکل آتے ہیں تو نہیں 4-5-6 کروڑ میں نے نہیں کہا پلیز چلے 1 کروڑ نکل آتے ہیں مثال کے طور پہ نہیں تو ان کو کون اگر پولیس کے پاس سے میری یہ سن لینا اگر پولیس تو بھاگ جائے گی تو پھر ان کو کون آ کے روکے گا کون سی طاقت یہ تو بتائیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی اچھا پھر کوئی نہیں روکے گا 6-7 لاکھ لوگ نکل آئے کوئی مائی کا لال نہیں نکال سکتا صبح آپ اسلام آباد پہ قبضہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس وقت 3,000 طالبان کا علاج نہیں اس فوج کے پاس تھا تو کیا 6 لاکھ لوگوں کا علاج ہوگا ان کے پاس نہیں ہے بھائی یہ آپ لوگ دیکھیے آپ نے جذبات دینے عوام کو عوام نہیں نکلیں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ اس سے بھی برا رزلٹ آپ کو دے سکتے ہیں عوام نے ووٹ کی لالا آج عوام نکلی ہے نا دیکھیے میں چھوٹا بات کہنا چاہتا ہوں لالا بھائی نے جو کہا وہی سچ کا آج ہے کال ہے پرسوں تو نکل جاتی ہے یہی کرنا ہے نہیں عوام نہیں نکلی بھائی عوام نے ووٹ استعمال کیا ہے میری بات سنیں عوام نے ووٹ کا حق ادا کیا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے حد سے زیادہ کیا ہے لیکن کل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام آپ کی نکلتی ہے اسلام آباد کی طرف کی نہیں نکلتی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو اور ہر لالا دیکھیں نا اب ہم یہ تو خون خرابہ تو نہیں چاہتے نا ہم نے تو ووٹ ہی ڈالنا تھا نا جب ہم یہ نہیں چاہتے خون خرابہ کوئی عوام کے ساتھ نہیں کر سکتا بھائی یہ تو توڑے تو سر جی آج انہوں نے لاہور میں گولیاں ماری ہیں سیدھی لالا وہ ڈنڈے مارتے ہیں انہوں نے سیدھی گولیاں ماری ہیں لاہور میں لالا دیکھیے گا آپ کی اس پاور سے کوئی نکلا تو مجھے آپ بتا دیجئے گا نہیں کوئی بھی نہیں آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے میرا مطلب عوام سے کیا ہے میرا مطلب 100-200 لوگوں سے نہیں ہے 100-200 پر یہ گولی چلا سکتے ہیں لیکن یہ فہیم بھائی کو پتا ہے کہ صرف 3-4 ہزار سے بھی کم لوگ تھے مال روڈ لاہور پر 1977 میں اور ان کو حکم ہوا کہ گولیاں چلاؤ کسی نے چلائی گولی نہیں چلائی دیکھیے اس آج چلائی ہیں انہوں نے آج سیدھی گولیاں چلائی ہیں فوجیوں نے وہ بھائی وہ 100-150 پہ چلائی ہے نا میں سے 100-150 کی بات نہیں کر رہا میں 5-6 لاکھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں 5-6 لاکھ لوگوں پر گولی چلانا ان کی ماں اور باپ قبر سے بھی نکل آئے تو نہیں چلا سکتے آپ یعنی ایک مخالفت ہے ہم بھی کرتے ہیں آپ سے زیادہ کرتے ہیں یار اپنے نام سے آ کر اپنے فوٹو سے آ کر ان کی ماں بہن کو ہم ایک کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے امام کیا کرتے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یہ ذلیل کے بچے ہیں تو ہے نا ذلیل کی اولاد ہے میں کہتا ہوں لیکن ان کے موروں کو آپ کیوں بچاتے ہیں آپ چیف جسٹس پاکستان کو کیوں بچاتے ہیں آپ چیف الیکشن کمشنر کو کیوں بچاتے ہیں آپ شریف خاندان کو کیوں بچاتے ہیں اصل مسئلہ کدھر سے گندا ہے یہ فوجی ان کے اتنا دل نہیں ہوتا بھائی مجھے پتا ہے ان فوجیوں کا جس طرح مجھے پتا ہے میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا یقین کیجئے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ صرف 100-150 لوگوں پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں یہ آ کر دکھائے نا انہوں نے ریگنگ کرنی تھی پنجاب میں کر کے دکھایا KPK میں کیوں نہیں کرتے جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے اب آپ لوگ خواہ عاصم منیرہ یار کون اس کو فرشتہ کہہ رہا ہے اس شیطان ابن شیطان ہے گندے سے گندا خنزیر انسان ہے وہ یہ سب کچھ مجھے پتا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جنرل باجوہ کو آپ فرشتہ مان لیں گے اس کے مقابلے میں جب یہ آیا تھا میں نے اس وقت کہا تھا مجھے سارا پتہ تھا اس لیے میں کہتا تھا تو اس میں ہماری ڈسپیوٹ کس بات کی ہے ڈسپیوٹ تو یہی ہے کہ عوام کو نکلنا ہوگا اگر عوام نہیں نکلیں گے خدا کی قسم آپ ان لوگوں کا کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور عوام نے نکلنا ہوتا ہے جب آپ قربانی نہیں دے سکتے تو پھر یہ گلہ کرنا پھر تو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے اس فوج کو کہ بھائی جناب آپ سے بہادر تو دنیا میں کوئی ہے نہیں آپ تو اپنے لوگوں کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا میں حمایت یہ آپ لوگ خواہ جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں لقمہ دیتے ہیں یعنی آپ نے 2 دن سے یہ بات میں کر رہا ہوں اور میں بات اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے حقیقت کا پتہ ہے ٹھیک ہے جو آپ نے ابھی کیا نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات یہ آج سے میں نے 3 دن پہلے بھی کی ہے کہ اس کے ساتھ پوچھا گیا اسپوک پرسن سے تو اس نے کیا جواب دیا کہ یہ تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے تو اسی وقت اس سے پوچھا گیا اسی وقت صاحب ہی نے کہ پھر وینزویلا کا مسئلہ ان کا اندرونی نہیں تھا جب آپ کہہ رہے تھے کہ کینگرو کورٹس ہے تو اس وقت کیا آپ ابھی آپ کیوں نہیں کہتے دیکھیے یہ ایک چیز نہیں ہے صرف آپ کا فوج نہیں ہے آپ کا فوج بھی یرغمال ہے آپ کا ملک بھی یرغمال ہے ایک امریکہ ہے ایک اسرائیل ہے انڈیا ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے
اور انہوں نے آپ کو بالکل دبوچ کے لیا ہے. یہ عوام نے چھڑانا ہے، اس فوج کو بھی عوام نے چھڑانا ہے، اس ملک کو بھی عوام نے چھڑانا ہے ان لوگوں سے، اور امریکہ سے، اسرائیل سے، انڈیا سے. ورنہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. مجھے دکھا دیں، آج بھی ہم بات کر رہے ہیں، آج سے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نہیں بات کریں گے. یہ لوگ، میں نہیں کہنا چاہتا لیکن مجھے اس قوم کا پتہ چل گیا ہے. بس یہ کیسے گھروں میں چلے گئے. کل آپ کے سامنے الیکشن ہوا ہے گلگت بلتستان میں، ادھر بھی تو آر ہوتا نا، وہ چلے گئے گھر میں؟ نہیں گئے، ریزلٹ لے کے نکلے ہیں. آج کون ریزلٹ لے کے نکلا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکلا. ذرا یہ کہنا کہ بس عوام نے حق پورا کیا، کون سا حق پورا کیا؟ اس کے اپنے لیڈر کو ووٹ دے دیا، اس ووٹ کی چوکیداری انہوں نے کی ہے؟ نہیں کی ہے. جو حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھا کریں. جب تک عوام نہیں نکلیں گے، خدا کی قسم اس ملک کو ان لوگوں سے اور نواز شریف جیسے خبیث انسان سے آپ اس ملک کو نہیں بچا سکتے. میں یہ سچ کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد اس ملک پر اور بھی بڑے قہر آنے والے ہیں. اب اس کو صوبائی اسمبلی میں جتا دیا، مریم نواز کو ہار رہی تھی، اس کو جتا دیا. جب وہ جیت گئی، وہ کچھ نہ بنا تو اس کو کیا کریں گے؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ. پنجاب کا وزیر اعلیٰ آپ کے وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. میں بار بار پنجاب اسمبلی کا ریزلٹ مانگ رہا آپ ہوں. لوگوں کے لیے چلی گئی ہے، مجھے نہیں سنائی دے رہی. 140 ہو گئی ہیں سر جی سیٹیں پنجاب کی انہیں دے رہے ہیں 140. لالا بس ان کو پنجاب حکومت مل گئی، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. جی ہاں جو اس لالا نے وہ کہا دے رہے تھا ہیں کہ انہیں دے رہے ہیں 140 سیٹیں دے رہے ہیں. اچھا تو ہاں 186 ہونی چاہیے، تو اس میں سے دوسروں کو بھی دے آپ دیں گے. سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی آپ ہے. جی فہیم بھائی آ رہی ہے آواز آپ بھائی کی. ایک منٹ میرے بھائی، فہیم بھائی نہیں آپ نہیں اس پر کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ، جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ لالا آپ 100% صحیح ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارے مورے مل کے ملتے ہیں، ہر طرف سے آتے ہیں، یہ ججز بھی ہیں، یہ سارے. میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ اکیلا فوج کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے جی، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن انہیں کنٹرول ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ جو لالا بھائی نے جو کہا، میں نے یہ ایک ہفتہ پہلے سنا. وہ میرا پاکستان کا دوست ہے، جدہ میں رہتا ہے. ایسا ہونے والا ابھی ہو سکتا ہے. وہ بندہ فون بھی کرے گا میرے کو، دیکھو میں نے کیا کیا بتایا. تو لالا بھائی نے جو کہا وہ صحیح کہا، اور میرا جدہ پہ جو دوست جو تھا وہی صحیح کہا. پاکستان نہیں رہے گا، وہ پاکستان ناپاکستان کا ہو جائے گا. اور حکومت جو اگر اس کا پاس جو جائے گا تو ہو جائے گا سری لنکا، اور نہیں تو آرمی کے ساتھ لگے گا، ہو جائے گا میانمار کا طرح ہو جائے گا. ان سب نے مل کر پاکستان توڑ دیا. بس یہ 71 میں انہوں نے توڑا تھا، آج بھی توڑا. بالکل یہ بات ٹھیک ہے، بس یہ یہ بات ٹھیک ہے، بس یہی بات ٹھیک ہے. جی بی ایف ٹی بھائی، آپ بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو سر. بی ایف ٹی بھائی ابو رمضان. جی بالکل. پاکستان جو ان کا مضموم مقاصد تھے، جو امریکہ کا اور ہندوستان اور جو بھی یہودی لوبی کے جو پلانز تھے، اس میں جو ہے یہ لوگ 50% میں کہتا ہوں کامیابی حاصل کر لیے. تو اب اگر پاکستان فوج کے اندر، ناپاک فوج کے اندر، بغیرت فوج کے اندر، نامرد فوج کے اندر، ہجڑوں کی فوج کے اندر، کشتی ماں کے بچوں کی فوج کے اندر اگر کوئی غیرت مند بچ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ باہر نکل کے عوام کے ساتھ کھڑا ہو جائے. ورنہ ہمیں آ کے ادھر کوئی بھی یہ درس نہ دے کہ یہ فوج ہماری، یہ بڑھ گئی، یہ فوج بڑھ گئے، ادارے بڑھ گئی، عدالتیں. اب عوام کو ہی اپنے ہاتھ میں سب نظام کو لینا پڑے گا، اپنا ایک نظام خود بنانا پڑے گا. یہ ہوگا. انہوں نے پہلے بلوچستان کو غدار قرار دیا، کے پی کے کو غدار قرار دیا، سندھ کو غدار قرار دیا، مشرقی پاکستان کو غدار قرار دیا، آج پنجاب کو بھی غدار قرار دے دیا انہوں نے. نانا پنجاب کو نہیں، جس بندے نے جا کے عمران خان کی پارٹی کو ووٹ دیا ہے، جس بندے نے جس بھی صوبے سے اس کا تعلق ہے، وہ سب غدار ہیں. اور آج انشاءاللہ جو عوام ہے، عوام نے بھی اس کو ایک غیر ملکی قابض غدار فوج قرار دے دیا. یہ ریفرینڈم تھا بیسیکلی 19 6 7 پوائنٹس کے اوپر، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا گیا.
ان کی رجیم چینج کی گئی، اسی کے حق میں عوام نے آج ووٹ ڈالا، اور یہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ابھی سیٹ اپ آیا وہ کس طریقے سے آیا. تو ابھی ہمیں ظاہر ہے اگر یہ بیرل آف دی گن ہے تو پھر بیرل آف دی گن کے سامنے ظاہر ہے پھر ایک پاور ٹاکس ٹو پاور. تو اب ہم نے دیکھ لیا 3-4 EDM ہمارے غلط ثابت ہو گئے سارے، کہ بہت سارے لوگ نکل ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، یا الیکشن ڈے نہیں مینج ہو سکتا. تو یہاں ایک میسیو اگر مارجن سے کوئی جیت جائے تو وہ مینج نہیں فوجی کر سکتے. تو یہ سارے EDMs اب غلط ہو چکے ہیں، دے ہیو آل پروون رانگ. تو انشاءاللہ اب ظاہر ہے ہمیں تو پتا تھا یہ بالکل حقیقت ہے کہ الیکشن ڈے پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکے. لالا ٹھیک ہے، انہوں نے ووٹنگ سلو کر دی. وہ میں بھائی بتاتا ہوں آپ کو، وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی انہوں جیت نے گئی، ووٹنگ بھی نہیں کرنے دی، بڑی انہوں نے اکثریت سے ووٹنگ جیت گئی. سلو کر دی. ایک منٹ اسی اکثریت سے جیت گئی جتنا ہمارا خیال تھا، 150 160 وہ جیت گئی. لیکن اب رات کے اندھیرے میں یہ کر دیا گیا. تو میں آپ کو آپ وہی بات پکڑ رہے ہیں نا کہ الیکشن ڈے پہ نہیں ہو سکتا. میں ابھی بھی کہتا ہوں نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہو سکا. یہ تو آپ کو RO کی آفس سے ہرایا جا رہا ہے. عوام تو جیت چکے ہیں، یعنی ووٹ تو عمران خان جیت چکا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کر سکے نہیں کر سکے. تو لالا ایسے ہی لوگ کرتے ہیں نا، جیسے خواجہ آصف کو لاسٹ ٹائم انہوں نے جتوا دیا تھا. خواجہ آصف بھی تو ایسے ہی کیا نا، وہ جو سسٹم کرنل صاحب ریٹائرڈ لے کے بیٹھا تھا H9 کے اندر، جو کمپیوٹر اس نے ڈالا ہوا تھا کہیں پہ. اور یار میں کرنل کو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ الیکشن ڈے پر، تو وہ بات ہماری سچ نکلی. بالکل حقیقت میں الیکشن ڈے پر یہ نہیں کر سکے. لیکن لالا بالکل دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ الیکشن ڈے پہ لوگوں کو اگر تو انہوں نے الیکشن ڈے پہ لوگوں کو لکھنے دینا ہی نہیں تھا تو پھر تو الیکشن ہی نہ کرواتے نا. انہوں نے لوگوں کو نکالا، لوگ آئے، کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ووٹ بھی ڈالے، اور انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کو مینج کر لیا. اور مینج کرنا کس کو آپ کہتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھائے نا ذرا. وہ بھائی جب ادھر سے ریزلٹ چلا گیا، فارم 45 بھی مل گیا، تو فارم 47 جو RO یعنی ریٹرننگ آفیسر، جہاں سے الیکشن کمیشن سے اعلان ہوتا ہے، اس کا سیکٹری کرتا ہے یا خود چیف الیکشن کمشنر کرتا ہے، وہاں سے آپ کے ساتھ ہو گیا. یہ 4 گھنٹے جب وہ بیٹھے رہے. لالا پھر ہم یہ بھی کہتے تھے کہ اگر بہت زیادہ مارجن ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ریگنگ کرنا. آپ کے سامنے 1 لاکھ کے مارجن کو انہوں نے ریورٹ کر بھائی دیا. آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو نہیں کر سکے نا، اس کو تو نہیں چینج کر سکے. وہ چینج کر لیا انہوں نے، ادھر جا کر چیف الیکشن آفس میں کر دیا. جی بالکل. اچھا اب آپ نے اچھا اوسی بھائی ایک منٹ جناب. لالا سب تو پہلے جڑا انہاں تاندلی کیتی ہے ساڈے نال او کیتی ہے کہ 50% لالا انہوں نے ووٹ عوام نو نہیں پان دیتا. ہاں بالکل، یہ بھی صحیح ہے. اور پھر بھی عوام جیت گئے، پھر بھی. ٹھیک ہے، پھر عوام نو 80% جڑا رزلٹ ہے اپنے بوتھاں تو لب گیا ہے، 20% جڑا اتلا ہے انہوں نے روک لیا ہے. ٹھیک ہے، اور جنہ چر آسم منیر صاحب دی اجازت لالا نہیں ہونی اونا چر سانو رزلٹ نہیں لبنا. بالکل پاویں نواز شریف ہوئے، پاویں زرداری ہوئے، پاویں خان صاحب ہوئے. اس کا ذاتی غلام ہے آصم منیر. آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. کس کا؟ نواز شریف کا غلام ہے، جو حکم دے گا یہ کرے گا. لالا اسی نہیں سمجھتے کہ وہ نواز شریف دا غلام ہے، اسی نہیں سمجھتے. مریم کا غلام ہے ایکچولی. نہیں اسی نہیں سمجھتے کہ مریم دا غلام ہے، نہیں اسی بالکل نہیں سمجھتے. وہ ہے اسی سمجھنے امریکن غلام نے. او بھائی امریکن وہ تو مریم کا سب کو غلام ہے. پتا ہے. میں اس آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج نواز شریف کا غلام ہے. لالا نہیں نواز شریف دا غلام نہیں. لالا اسی نہیں، تسی ساڈے تو بڑے ہو، اسی تواڈے نال ضد نہیں لانا چاہتے. اے بغیرت اپنی حکومت بنانا چاہتے نے، جڑیاں 45 سیٹاں ہر ہمیشہ کھوندے نے، ہر پارٹی کو کھوندے نے. کیوں کھوندے نے؟ کیوں اپنا عمل دخل وچ رکھنا چاہتے نے. تو ابھی میں یہی بات لگتا کر ہے رہا کہ اس تھا. نانی کو 23,000 ووٹ کوئی دے گا؟ لگتا ہے آپ کو؟ کہاں سے لگتا ہے آپ کو؟ جی اب جو سب ہمیں یہ دیکھنا ہے، دیکھیں کول ڈاؤن ہو جائیں سارے بھائی. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے جو عوام نے 80-90% عوام کی جو ایک ول آف دی پیپل آف دس لینڈ ہے. ٹھیک ہے، میں تو ریاست کی بات ہی نہیں کرتا نا. یہ تو ہم صبح بھی میں نے اس پہ بات کی کہ یہ ایسے ہی کریں گے. آج سے 3 دن پہلے بھی میں نے بات کی، میں ایسے ہی کریں گے.
हम پھر तो میں نے یہ डे بھی वन से میں कर نے रहे یہ بھی हैं. کہا کہ ایک اگر چائنا اور انڈیا بھی سارے ووٹ آپ کو ڈال دے تو بھی یہ یہی کریں گے، ٹھیک ہے نا. ان کے باپ کا کیا جاتا ہے، وہ ایکسل شیٹ اس نے کرنا صاحب نے بنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اناؤنس کر دی. ان کے باپ کا کیا جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا. کیونکہ جو بیرل آف دی گن ہوتا ہے نا، دیکھیں تاریخ بھی ایک اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے. جو پاور ٹاکس ٹو پاور، جو بیرل آف دی گن ہے اس کو آپ بیرل آف دی گن ہی ڈاؤن کرتی ہے. یہ ہمارے ساتھ یہاں ہمارا بنگالی بھائی بیٹھا ہے، ان کے پاس تو بہت بڑی، یہ تو اس تاریخ کی اس صداقت کے بہت بڑے امین ہیں انہوں نے جو کیا. ورنہ تو 95% تو ہم تو یہاں ہمیشہ روتے رہے کہ 95% ووٹ لینے والا مجیب تھا، اس کو لا کے سزائے موت دے دی انہوں نے. دیٹ واز دی ریسپیکٹ آف دی مینڈیٹ آف دی پیپل آف جیسے کہتے ہیں بنگال ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 90-95% عوام ہے ان کی رائے کو ریاست کا نام دیا جائے. ان کی جو آپ ایک ٹریڈیشنل آپ کی سیاست ہے جو اچھا اس وقت ایک فنکشنل لالا، ایک منٹ مجھے لیٹ می میک مائی پوائنٹ. آپ کیجیے گا سر، آپ بھی کیجیے گا، میں آپ کو دوں گا. لاٹ آف ریسپیکٹ فار یور پوائنٹ آف ویو. ہم وی آر مور اور لیس وی آر آن دی سیم پیج. ہو سکتا ہے 71 میں جو ذوالفقار علی بھٹو موجود تھا نا فوج کے ساتھ، اس نے کیا تھا، تو اکیلا فوج تو نہیں تھا. غلط ہسٹری ہم نہیں پیش کرنا چاہتے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کا سیاسی مافیا فوج کے ساتھ ملا ہوا ہے. اکیلے فوج کچھ نہیں کر سکتی. ہم بار بار یہ آخر تک کہیں گے کچھ نہیں کر سکتے. بالکل بالکل ایسے ہی. ابو مدان بھائی آپ کیا بول رہے ہیں؟ جی آواز لالا آ رہی ہے میری؟ بالکل ایسے ہی. جی تھینک یو سر. دیکھیں لالا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری مور اور لیس وی آر آن دی سیم پیج. ہو سکتا ہے ایک چھوٹی موٹی چیز پہ ہمارا اختلاف ہو، کوئی بات نہیں ہے، اس کو اگنور کریں. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی اکثریتی عوام کی جو رائے ہے، اور سمجھ لیں کہ 95% پیپل آف دی پاکستان، ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے لوگ ووٹ ڈال کے رو رہے تھے. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پھر کہاں چلے گئے؟ اچھا ہماری اچھا مائیں اچھا بہنیں بیٹیاں استاد اوسی بھائی جی میرے بھائی ایک منٹ لالا جی مجھے ایک بات سمجھا دیں. نواز شریف بغیرت، اس کو سزا ہوئی ہے، وہ انگلینڈ میں تھا، اس نے دوائی لینی تھی، وہ پلیٹاں بھی ڈون آئیاں، انہوں کون لے کے آیا؟ آپ کا پورا اشرافیہ اور فوج. بالکل. لالا شرافیہ کون ہے جی؟ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی مافیا، اشرافیہ، جو بھی آپ کہہ ابھی رہے. آج انہوں نے اس کو معاف کیا ہے، کلین چٹ دی ہے. اچھا میں اس کو نا مدثر بھائی، میں ایک چھوٹی سی اس کو اس طریقے سے میں دیکھتا ہوں. دیکھیں آج مثال کریں آپ، ٹھیک ہے نا، ایک چیز کو صرف آپ ایک مثال کے طور پہ لیں کہ عاصم منیر کو آج رات اس کی بیگم کہتی ہے کہ تم یوں کرو کہ اس نواز شریف جو ہے نا، اس کو تم نے نا صبح ایسے تیسی کرنی ہے اس کی. وہ صبح اٹھتا ہے اوسی بھائی لالا ایک منٹ عابد بھائی، ایک منٹ سے. وہ عاصم منیر جاتا ہے، 4 فوجی بھیجتا ہے اس کے وہاں، جاتی عمرہ وہ جاتے ہیں، ان دونوں بھائیوں کو بھی پکڑتے ہیں اور ساتھ میں کچھ لیڈی اہلکار بھی لے جاتے ہیں، ان کی بیٹی کو بھی وہ پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی تجہیز پہ ٹھڈے مارتے ہیں، ٹھڈے مار کے ان کو سب کو اٹک جیل میں بند کر دیتے ہیں، اور اس کی بیٹی کو ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک، مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے نظام میں سے کون سی طاقت ہے جو ان کو چیلنج کرے گی اگر یہ ایسا کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. یعنی کوئی اس بھی کا نہیں کرے گا. مطلب ہے، دیٹس اس دی کا ایبسولوٹ مطلب ہے، پاور. دیکھیں آپ، دیٹس دی ایبسولوٹ پاور. جب اس کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، سارا نظام اس کے پاس تھا، یہ آل ان آل تھا. اس کو آرمی چیف نے بھی نہیں اس کو مارے ٹھڈے. اس کو وہ جو نیچے تھا، کیا نام تھا اس کا، بعد میں وہ تبلیغی جماعت میں چلا گیا، انہوں نے ٹھڈے مارے جا کے اس کو. تو کون نکلا؟ کوئی بھی نہیں نکلا. اچھا ایک منٹ، خرم شہزاد بھی نیچے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، اسے بھی اس میں شامل کرتے ہیں. 2 منٹ کول ڈاؤن ہوئے، تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائیں. جی خرم شہزاد آپ بھی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ہاں، تھینک یو عابد بھائی. دیکھیں میں لالا کی بھی، اوسی بھائی کی بھی ڈسکشن بھی سن رہا تھا. یہ جو بندہ ہے نا، یہ جو نواز شریف ہے، یہ مطلب اس کو، یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس منہ سے حلف لینا چاہتا ہے
और इसको जो लाने वाले हैं वो किस मुंह से इसको जितवा रहे हैं। ये जी हम्टी डम्टी ने ये जो रिकॉर्डेड मैसेज भेज रहा था पहले 2 दिन पहले, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ थे ये वो यार तुझे शर्म नहीं आती। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती है ना लाला, और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले रोमन एम्पायर में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद फिर यूएस में स्टार्ट हुई। ये आज तक दुनिया में कामयाब नहीं हो इंग्लैंड में सकती। देखें आज तक ये दुनिया में कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकी। ये हमटी डमटी की बजाय मैं कहता हूं कि ये उठा के ये जरदारी पे सारी कर देते ना फोकस, शायद वो बाइडन मान जाता। लिए इतना डफर बंदा है वो। खान साहब कहते होते हैं जिम खाने में जाके इसको क्रिकेट खेलने का शौक था, एम्पायर भी लाता था, क्लीन बोल्ड भी हो जाता था, फिर उनके जाके गले पड़ जाता था। तो ये बड़ा ही एक डफर किस्म का इंसान है। तो ये अब क्या करेंगे ये जो हैं मतलब गंदे किस्म के इंसान, मैं क्या लफ्ज़ बोलूं, ये अब कोई 20-30 सीटें छीन के अगर 150 पीटीआई ले रही है तो उनको 110-15 पे ले आएंगे। वो 20-30 इसके अंदर ऐड करके 50-60 और बाकी सारे ऐड करके तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ रह जाए बाकियात इसकी। एक चीज़। दूसरे नंबर पे मुझे ये एक्सपेक्टेशन लग रही है कि इसी ड्यूरेशन में जरदारी ने अपनी इंजीनियरिंग करके कोई ना कोई सेटअप सीधा कर लेना है। अपना या अपने बेटे का हो जाएगा, वो हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ये हम तो पहले कह रहे थे ये ऐसा आप नहीं होगा। कार्ड निकाले इस ब्राड का, तो ये बात हम करते रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा लाला, ऐसा नहीं होगा। चलो देख लेना, देख ले, कोई बात नहीं, देख हाँ, सुबह सुबह पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अब जरदारी के लाला बगैर ये हुकूमत बना सकते हैं। ओसी भाई एक मिनट लाला। ओसी भाई ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। अच्छा 1 मिनट सुन ले चौधरी, ऐसा सुनो। लाइट्स ऑफ करनी है और मुझे निकालनी है। ये दरवाजा है, मैं पुश कर रही हूँ, कोई नहीं खोल रहा, हाँ जी, जबकि अंदर सारा अमला मौजूद है और वो लेकर जा रहे हैं डब्बे, रिजल्ट्स लेकर जा रहे हैं। ये सारे मेरे लिए मौजूद है, वो देखें रिजल्ट्स के डब्बे ले गए हैं और मुझे रिजल्ट्स नहीं दे रहे। ये सारा इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है। ये जरताज गुल है, अब अभी भी बैठी हुई है वहां पे। हाँ, वो तो बहुत आदमी बैठे हुए हैं आबद भाई। अच्छा ओसी भाई, मसला पता क्या बना है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। मसला ये बना है, लाला साहब नहीं साड़ी गल मनते पे। चलो सुबह मैं फौज की सिफत कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं अपनी फौज की सिफत कर रहा हूँ। नहीं फिर क्या नहीं मान रहा मैं? हाँ, हमें पता है कि आप सिफत नहीं उनकी कर रहे, सिर्फ आप कहते हैं कि ये लोग गंदे हैं, नवाज शरीफ और जरदारी इनके साथ मिले हुए हैं। हम नहीं मानते इस बात को। अच्छा, आप नहीं मानते? माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं मानते। अच्छा ओसी भाई, मसला पता है क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि अपने आसम मनीर साहब जेड़े साडे जरनल ने, उन्होंने 2-3 जमातां जड़ियां ने नवीं बनाइयां सी, ठीक है, और बिल्कुल नाकाम हो गई ने, उन्होंने कोई भी सीट नहीं लभी, ठीक है, वो बिल्कुल फेल हो गई ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਛੈ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤੋਂ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲਵਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਜਿੱਕਣ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਿੱਕਣ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੰਨੇ 65 ਇੰਨੇ 63 ਲੀਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 80% ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। 20% चौधरी भाई जो नीचे बगैर समीरा लाई वाली सीट है, समीरा लाई वाली पीपी की सीट है, वो कौन जीता है? ਰਕਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80% ਮਿਲੇ ਹੋਏ, 20% ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਕਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ।
ਹਜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੀਪੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵੀਰਾਲਾਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 20% ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਭਾਰੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੁਕਵਾ ਲਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। आपने कोई रोशनी नहीं डाली कि हमारा लायामल क्या होना चाहिए था। नहीं मुझे फ़ोन आ गया था, आपने मुझे 2-3 दफ़ा एड्रेस फूल भाई को दे। अच्छा देखिए चोई साहब, सॉरी आपको मैंने काटा, क्योंकि लाला उस वक्त मेरे से सवाल कर रहे थे, फिर मेरा फ़ोन आ गया तो फिर मुझे वो उठाना पड़ गया। अच्छा देखें, 2 बातें लाला, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि दूसरे लोग इसे मिसरीड क्यों कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जो कुछ हो रहा है वो आसिफ मुनीर करवा रहा है, लेकिन आसिफ मुनीर का नाम हम लेते हैं, करवा वो ही रहा है, लेकिन हमें डायरेक्ट अटैक करना चाहिए इलेक्शन कमीशन पे, और पार्शली हम इन पर अटैक कर सकते हैं। मेनली सवाल तो हम आसिफ मुनीर के ख़िलाफ़ ही कर रहे हैं, क्योंकि फ़ैसले तो वो करवा रहा है, लेकिन हम ये बात कर सकते हैं, बीच में आसिफ मुनीर को भी रगड़ा लगाएंगे, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि कहीं भी किसी को ये ना लगे कि हम शायद खुल के आसिफ मुनीर के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहते। मैंने तो दूसरी जगह पे किया भी है, मैं आपको 18 प्रोग्राम दिखा सकता हूँ जिसमें मैंने उसे दौले शाह का चूहा भी कहा है मेंटली, तो इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ क्या हो सकता है। तो ये बात नहीं है, सिर्फ बात यह है कि आपने जब कोई चीज़ कहनी है वो इस तरीके से कहनी है कि आप अपनी बात को आगे ले जा सकें। जहाँ हमें समझ आएगी कि आसिफ मुनीर को रगड़ा लगाना है तो सबसे पहले लगाएंगे सर, ऐसी तो बात ही कोई नहीं है। ये जमा खातर रखने वाली, देखें पार्टी ने हमें गाइडलाइन दी हुई थी कि भी आपने डायरेक्ट टेक ऑन नहीं करना, उसके बावजूद हम टेक ऑन करते थे, लेकिन स्मार्टली करते थे। और अगर इस रिजल्ट के बाद भी माजरत के साथ जरा खड़े रहिए। सारी पार्टी एल पे चढ़ गए, सारे पार्टी के ऑफिशियल जो हमें रोकते रहे हैं, हम अब किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपना हक खुद लेंगे। ठीक है सर। अच्छा बुगमदान भाई बढ़ गई सारी पार्टी की क़यादत, जिन्होंने फ्रंट पे आके किसी ने आवाम को गाइड किया क्या करना है। बुगमदान भाई कोई आके खड़ा हुआ है आवाम के साथ, किसी ने नहीं किया। किसी ने आके कोई आवाम के साथ फ्रंट लाइन में नहीं खड़ा रहा है। बुगमदान भाई जब जो कुछ हो रहा था, आज जो कुछ हुआ है, किसी ने आवाम के साथ सपोर्ट नहीं किया। फहीम भाई को बात कर लेने दे, फिर करते हैं। बुगमदान भाई, पहली तो बात यह है कि मैं तो पार्टी की गाइडलाइन अपनी ज़ात पर कह रहा हूँ, आप पे तो कह नहीं रहा, ठीक है। और जहाँ तक फ्रंट लाइन की बात है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि मैं फ्रंट लाइन पे था, मेरा पूरा ख़ानदान कल लगा हुआ था वोटिंग के लिए। I'm not pointing you out. वैसे मैं भी तो पार्टी की एक पोजीशन तो रखता ही हूँ ना सर, ठीक है। हर बंदा कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है पार्टी की गाइडलाइन ये नहीं डिक्टेट करते, पार्टी की गाइडलाइन डिक्टेट होती है खान साहब की तरफ से। ये चाहे आप समझ आए नहीं, खान साहब की भी जो बात आती है वो या मरबत को कहेंगे या बाकी वकीलों को कहेंगे, उनकी शायद अपनी बहुत सारी बदमाशियाँ होंगी, वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो लाइन आती है ना, ठीक है। मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ। तो अच्छा फहीम भाई, एक मिनट लाला एक मिनट मुझे जवाब दे लेने। एक मिनट मुझे दे दीजिए ना, तो मैं थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हल करना चाहता हूँ। असल में मैं आपको नहीं कह रहा था फहीम भाई, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा था, मैं सवाल कर रहा था कि देखिए जब हम बात करते हैं कि सिर्फ अगर हम सिर्फ आसिफ मुनीर की बात करेंगे तो हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, आप समझ गए। हम पूरा जो कटा चटा है उसको खोल के रखेंगे,
اور اس کا اگریڈ پورا ایک تاریخ ہے، ٹھیک ہے؟ اگریڈ تو جب میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی، تو یہ اوسی بھائی یا کوئی اور جن کا شاید میرے سے زیادہ دشمنی ہو فوج کے ساتھ، تو وہ مجھے مطلب وہ لقمہ دیتے ہیں کہ یار یہ کر تو ہماری برٹش آرمی کر رہی ہے، پتہ نہیں کیوں کون کر رہا ہے۔ میں اس بات کو ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، فوج تو اس میں شک کی بات ہی نہیں ہے، روز کہتے ہیں اور قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ شک کی بات نہیں ہے، ہماری دل کی آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کار نازل کرے، یہ میں کہتا ہوں۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تک 71 سے لالا ہماری کوئی گائے بھینسیں نہیں کھولی فوجیوں نے، ہماری تو فیملی کے بہت زیادہ، ہمیں کوئی دشمنی میں نہیں ہے۔ بات پوری کروں، 71 سے میں فالو کر رہا ہوں ایک چیز کو، مجھے ان کی بھی سب کچھ پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عوام نہ چاہے تو فوج کوئی چیز نہیں ہے۔ میں یہ بالکل ببانگ دول کہتا ہوں، عوام کے سامنے فوج کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ہم یہ نہ بتائیں تو پھر آئندہ نہیں کہیں گے ہم۔ لالا آپ ضرور بتائیں، ایک سیکنڈ سر، صرف ایک سیکنڈ لالا آپ ضرور بتائیں۔ دیکھیں میرا کوئی ذاتی پرسنلی، میں حلفاً یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی گرج نہیں ہے ہمارا فوج کے خلاف، کوئی گرج نہیں ہے۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں اور آنےسٹلی سمجھتا ہوں، اور میں میتھڈولوجیکلی یہ سمجھتا ہوں، اور میرے پاس میرے اس کے ہسٹوریکل اور سارے اسٹیٹسٹک کے ساتھ، ڈیٹے کے ساتھ میرا اپنا ایک آرگومنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کی اصل وجہ یہ ایک غیر ملکی قابض، میں اس کو غیر ملکی قابض فوج کہتا ہوں، آپ کو پیشین آرمی ہے، میں اس کو اپنی فوج نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، میری کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ ایک بات، دوسری میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل، اس میں بڑی ڈیٹیل سے میں بات کر چکا، میں تو اس میں جو پرسنل کام کرتے ہیں جیسے عاصم منیر ہیں، میں تو ان کو بطور افراد، بطور ہیومنز، بطور پرسنل، میں ان کو کوئی بلیم نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کی جو جس طریقے سے فارمیشن کی گئی، اس ادارے میں آپ جس کو بھی بھیجیں گے وہ خاص قسم کا مائنڈ سیٹ لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے میں ہم بہت سے آرگومنٹ دیتے ہیں، ہم اشرف غنی کی فوج کی بھی بات کرتے ہیں، ہم بہت سی اور چیزوں کی، تو دیٹس مائی آنےسٹ اوپینین، رائٹ۔ میری کو پرسنل ان کے ساتھ کوئی گرج نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آنےسٹلی کہ اس فوج کے ساتھ ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اس سے زیادہ طاقتور فوج ہے جو عوام کو 50 60 سال وہ ڈنڈے مارتے رہے عوام کے اندر۔ اچھا ایک منٹ لالا مجھے دے دینا، ایک منٹ مجھے دے دینا۔ اچھا فہیم بھائی، پہلے نمبر تے اسی بالکل جڑی تسی گل کیتی ਉਹਦੇ ਨਾਲ اتفاق نہیں کردے ہے، جڑی لالا گل کر رہے نے ਉਹਦੇ ਨਾਲ بھی اتفاق نہیں کردے۔ ਉਹਦੀ وجہ یہ ہے کہ اسی ہن جڑا گروپ آ نا، اسی چاند بھائی والا گروپ آ، ٹھیک ہے۔ سانو ہر چیز سامنے نظر آتی ہے بھی فرنٹ تے پئی ہے، ٹھیک ہے، سانو پتہ لگتا پیا کہ غلط ہے۔ انہاں نواز شریف نو لیاندا، انہاں انہوں نچایا پورے ملک دے وچ، انہوں آکھیا کھل کے کھیڈ، وہ ساڈا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکیا، وہ ساڈا وال بھی ونگا نہیں کر سکیا، ٹھیک ہے۔ انہوں جلسیاں دی اجازت، او دے نال پولیس پنجاب ساری کھیڈی ہے، ساری پنجاب پولیس نچی ہے، ساڈا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکی، ٹھیک ہے، نہ ہی ساڈا بگاڑ سکتا ہے۔ کتنے آن کے سانو مسئلہ بنیا ہے؟ جس ویلے اینڈ تے رزلٹ آئے نے، کنے مسئلہ بنایا ہے؟ عاصم منیر نے اتو رکوایا ہے۔ نواز شریف ککھ بھی نہیں کر سکیا، زیرو، اسی انہوں زیرو سمجھنے ہیں، وہ کسے پانڈے دا ٹکن نہیں ہے۔ ہوں اسی انشاءاللہ اللہ دے حکم نال جڑی لڑائی ساڈی عوام دی ہے نا، ساڈی عوام دی، اسی فشل نو کوئی نہیں، اسی پارٹی نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی پارٹی نو کوئی نہیں سمجھتے، پارٹی پی ٹی آئی ہے، نو نے، جو بھی ہے، دوجا لکڑ بگڑ، وہ ساڈے تو فارغ نے ہونا۔ ساڈے ملک دے وچ ہوں جیڑا بندہ زیادتی کروائے دا، اسی انہوں فرینڈ تے لیا کے، وہ دی تصویر لا کے اتنے ٹنگ کے انہوں آکھاں دے کہ تو اے غلط کر رہے ہیں، پاویں وہ نواز شریف ہو، پاویں عاصم منیر ہوئے، پاویں عدالت چ بیٹھے کوئی جج ہوئے، بالکل معافی انہوں نہیں ہون لگی، کیونکہ ساڈی عوام دا حق مار دینے پہ، پارٹی دا کوئی تعلق نہیں ساڈے نال۔ اچھا میں چوئی صاحب تہاڈی گل دا جواب دیاں، ہن اجازت ہے؟ جی جی سر جی، میں تہاڈے نال 200% ایگری کرنا ہوں۔ میں سر جیڑی گل پتہ نہیں کیوں میں شاید لالے دی گل نوں بھی میں لالا صحیح کہ یار تسی مس ریڈ کر دیو۔ دیکھو میں ایک گل بالکل ہور اینگل نہ کیتی، تسی تانوں کنے کہا کہ اسی عاصم منیر نوں گالاں نہیں کڈدے؟
ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ यही ਕਾਰ तो मैं कह रहा हूँ। ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ नहीं ਤੁਸੀਂ नहीं ਸਾਡੇ नहीं मैं ਨਾਲ ਨਹੀਂ वैसे ਹੋ गल कर नहीं मैं मैं ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ आपको ਸਾਡੇ तो ਨਾਲ ਨਹੀਂ कुछ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ वीडियोस भेजता हूँ, फिर आपको सुन पता लो ना चल ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ जाएगा। ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ मेरी ਗੱਲ गल ਕਰਦੇ सुनो मेरी गल सुनो ना मेरी गल तो सुनो मैं बिल्कुल मैं किन्नी वारी जिसने चांद भाई ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਲਾਸ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਸ ਲਈ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋੜੇ ਠਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੂਮਦਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਸੀ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਨਾਇਤੁੱਲਾ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ बस ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ सर नथिंग एल्स ठीक है अब जिसने भी बात करनी फहीम भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखे आपने मेरे वीडियोस देखे हैं ठीक है इतने सख्त अल्फाज आज तक किसी के आपने सुने हैं इनके खिलाफ ऐसे नहीं आप बात में अच्छा मुझे भी मौका मिलता है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैंने नाम चेंज करके तो पता नहीं क्या क्या किस वजह से इसी वजह से और आपको पता नहीं है मैं इस ब्राड पे नहीं कह सकता तो मैं उनके लिए नरम गोशा रखना तो मेरे लिए ऐसा होगा जैसे मैं मुसलमानी से किसी और मज़हब में चला जाऊं आप समझ गए लेकिन जो हकीकत है उसको सुना करो हकीकत ये है कि इस मुल्क में जो गंदा जरासीम वो भी ज़ियाउल हक ने किया था वो भी फौजी था ये नवाज़ शरीफ की शक्ल में अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में ये किसने किया था उसने किया था उसको फिर ज़्यादा जो वो दिया गया वो हमारे इदारों ने दिया इदारा एक नहीं होता आपका जुडिशरी बहुत बड़ा इदारा है वो सारे का सारा नवाज शरीफ का ग़ुलाम है इलेक्शन कमीशन जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो सारे का सारा उसका ग़ुलाम है ख़ास कर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ससुर था सईद मेहदी वो नवाज शरीफ का पर्सनल असिस्टेंट था जिस वक्त ये AEAC था फिर करते करते तरक्की करते ये सेक्रेटरी बना फिर इसको इमरान खान साहब ने इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया उस वक्त की वीडियो आपको भेजता हूँ जब इसने बनाया तो मैंने क्या कहा ये जो गलतियां हैं या जो कुछ है उसको भी सामने रखो आप समझ गए ये अगर हम नहीं करेंगे तो अपने पार्टी से भी ज्यादतियाँ करेंगे कि किसी बस कच्चा कान के किसी ने कुछ कह दिया तो हमने अमल कर दिया ये नहीं इस तरह तहरीकी नहीं चलती अब आपको तहरीक चलानी है अवामी तहरीक और जब अवामी तहरीक आप चलाएंगे तो वो सिलेक्टेड जो नवाज शरीफ का है आसिम मुनीर ये भी नहीं रहेगा इसका टोला भी नहीं रहेगा और वो इख्तियारात अवाम के हाथ में होंगे सन 70s में फहीम भाई फौजी की कोई इख्तियार होता था कोई इख्तियार था फौजी का नहीं था हिल भी सकते थे हिल भी नहीं सकते थे 2 टक्की का एसआई आकर एक मेजर को तप्पड़ और लाठियां बरसाता था हमने वो वक्त देखा है ये गंदगी आई है नवाज शरीफ से नवाज अच्छा, शरीफ लाला ये पास्ट है मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा बात को आगे प्लीज मैं आपको ਅਸੀਂ ਫੇਮ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ
बिल्कुल जिन्हां दे असीं गल करने पे आबिद भाई ये वो मैसेज आया है शेख मुजीब का, वो जरा देखें, वो लगाए ना इधर। अच्छा चले आप लगा लीजिएगा। मैं सवाल करता हूँ आप लोगों से। जी मैं सर आप ही की तरफ आऊँगा। बस करो भाई, आपकी तरफ आता हूँ। मेरा सवाल ये है, ये थोड़ा सा क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं। आपके ख्याल में आज ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, मेरे ख्याल में तो इसका ठीक ठाक रिएक्शन आएगा। बस करो भाई, आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जीते हुए इलेक्शन को लिमिटाइज कर रहा है, आप क्या समझते हैं इसका रिएक्शन नहीं आएगा? जी लाला नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा चले बस करो भाई, आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा, एक लाला की बात को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा, और इसका आपने जो जवाब का मांगा है मेरे ख्याल से आएगा, लेकिन शायद लेट आएगा, क्योंकि ये हमारी कौम की खासियत है, हम लोग बहुत देर से उठते हैं, हम लोग सो के भी बहुत देर से उठते हैं। अच्छा, दूसरी बात अवाम और फ़ौज की जो बात हो रही थी, तो सर मैं ऐनी शाहिद हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ कि जब अफ़गानिस्तान का जहाद हो रहा था तो मुझे ISI ने ट्रेन किया था। ISI ने ट्रेन किया, और ट्रेन के बाद मुझसे पूछा गया कि तुम अफ़गानिस्तान जाना चाहते हो या कश्मीर, तो मैंने चूज़ किया था कश्मीर, और कश्मीर के लिए मुझे फिर 9 महीनों के लिए फिर ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई थी। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इन लोगों के अंदर देखा था, इनमें अवाम का या किसी का भी सामना करने का जज्बा नहीं है। इन्होंने अफ़गानिस्तान में भी मेरे जैसे न्यूट्रल सिविलियंस को यूज़ किया था, जज्बात में लाके, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, और ये कश्मीर में भी जितने जाते हैं शहीद होते हैं या माजूर होकर वापस आ जाते हैं, वो सारे सिविलियंस हैं। तो ये कौम है जिसने इनके ऊपर पर्दा रखा हुआ है, इनके पीछे हमेशा गई है और इनके खातिर लड़ी है। ये सिर्फ चालाक हैं, चालाक लूमड़, ये यूज़ करते हैं कौम को, सालों साल से कर रहे हैं। मैं ऐनी शाहिद हूँ, मैंने देखा है किस तरह ये करके आगे भेज देते थे हम लोगों को, और ख़ुद पीछे बैठ के तमाशा देखते थे। तो इंशाल्लाह अगर वो टाइम आएगा जब ये सामने अवाम के खड़े होंगे, तो ये भागेंगे, ये पीछे भागेंगे, सामने नहीं खड़े होंगे। शुक्रिया सर। सही जी बिल्कुल सही। अच्छा बिल्कुल सही। असल में मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि एक तो हमें लोगों को मोटिवेट करना है, क्योंकि अभी ये जो कुछ करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, ये तो बिल्कुल किसी को मंजूर नहीं है। स्पेशली इस रिज़ल्ट के बाद ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमारे ऊपर चढ़ के थूका जाए। ये बिल्कुल वो सिचुएशन आ गई है। अच्छा, उसकी ऑब्वियसली लोगों को तो हम मोटिवेट करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज मैनर्स में इनके ख़िलाफ़ कंपेन की जाए। ओसी भाई, आप बड़े दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि ये जो आपने सारी स्टडीज़ की हुई है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोग्राम करने शुरू करें, क्योंकि ये तो इनफ इज़ इनफ वाली बात है ना। अब इनको सोशल मीडिया पे भी टेक ऑन करते हैं, और ऑब्वियसली फौरी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन को अटैक किया जाएगा। अच्छा, अब बात वही है कि जज्बाती बात हम जितनी मर्ज़ी कर लें, या तो फिज़िकली कोई हमारे सामने हो तो उसका और सिचुएशन होती है, अगर हम उससे दूर बैठे हुए तो उसकी और सिचुएशन होती है, और अगर एक प्रोटेस्ट कर लें तो उसकी और सिचुएशन होती है। अब ज़्यादातर हम लोग पाकिस्तान में बैठे नहीं, पाकिस्तान से दूर बैठे हुए हैं, तो हमें उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है, और अगर जो कोई पाकिस्तान में बैठा तो वो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएगा। और ये असल में हमें ये करना चाहिए कि इस बात को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब किस तरीके से हम इसके ऊपर शोर मचा सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म हमें फौरी तौर पे हमारी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसके ऊपर बात करें, और लोगों को कैसे हम थोड़ा सा और मोटिवेट कर सकते हैं, हिम्मत दिला सकते हैं, उसके ऊपर बात करें। मेरे ख्याल में इसकी स्ट्रैटेजी बना लें, अदरवाइज़ चीज़ें हल नहीं होंगी। तो इसके ऊपर अच्छा ओसी भाई,
ये पिक ले नहीं रही, ये मेरे ख्याल वो कह रही है 480 और नहीं, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं भेजता हूँ आपको, मैं जरा मॉडिफाई कर अच्छा रहा हूँ, फहीम उसको भाई, टेक्स्ट पे लिख के भेजता हूँ आपको। जी फहीम भाई बात करें आप प्लीज। थोड़ी छोटी होनी चाहिए, थोड़ी छोटी होनी चाहिए। छोटी भेजते हैं आपको जी। फहीम भाई आपको लाला कौन सा साइज चाहिए वैसे? मैं फिर देखता हूँ, इसे लगा के मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कह रहा जी 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 है। अच्छा फहीम भाई, लाला जी 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 ओसी भाई, ਅਸੀਂ आवाम पाकिस्तानी साड़ी जित्ती जंग सुबह हारने जा रहे हैं। जित्ती बिल्कुल हर चीज रिजल्ट साढ़े कोले होंदिया सोंदिया सुबह साड़ी आवाम जंग मेरी हारने आवाज जा आ रही रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। चौधरी एक मिनट, मैं जरा ये थोड़ा जो मसला हल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उसी बोल रहे हैं। एक मिनट से ये 480 480 है। जी मैं देता हूँ आपको 480 480 आप बात करें। जी जी चौधरी भाई प्लीज। ये 480 है, इसी से छोटी होनी चाहिए 400 की। 400 बाई 400 की कर दें, 400 बाई 250 की कर दें। हाँ इस तरह कर देना। चलो अच्छा जी फहीम भाई, चौधरी। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਨੈਤ ਸੁਬਹ ਹਾਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਮ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੋਦੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, हाँ यही हम बात कर रहे थे, यही वाम है जड़ी अपना हक दा करके घर ओ सर जी बैठे ने और दफ्तर में बैठे ने सरकार बाहर बैठे ने दे नहीं पे। सुन लो भाई अबद भाई सुन लो। ਉਹ ਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਟੁਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਡਟੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਭਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੁਬਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਸੁਬਹ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਬਰਾਡ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। पता नहीं है, आवाम को कुछ पता नहीं है कि उनका वोट चोरी हो चुका है। नहीं वो हम क्या अपना ओवरसीज में ठेका लिया हुआ है इनका हर वक्त। नहीं मेरी बहन नहीं सऊदी बहन ऐसे नहीं है ना, असल मसला हमारा हो हम ही करते रहेंगे, हम ही करते हैं इनकी सऊदी बहन। जब अगर ये कल नहीं ना निकलते अपने लिए तो फिर जब ये आटे की लाइन में मरे तो हम जश्न मनाएंगे। अच्छा ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਠੰਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ। जबरदस्त। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ। मैं समझ गया। अच्छा अपना लाला गिलगित बल्तिस्तान का एक सीट का इलेक्शन था ना, तो लाला वो सिचुएशन चली गई ना। अब मुझे बताएं कि हम क्या कर सकते हैं? फहीम भाई जो हम ब्रॉड में बैठे। अच्छा फहीम भाई सुबह जे ए रिजल्ट अपने ज़हन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक सानू देण, सानू आवाम नू, पूरी मीडिया नू, पूरी इंटरनेशनल मीडिया नू रिजल्ट का पता है कि रिजल्ट की आया है। जे साडे नाल सुबह बदमाशी करन, सानू फौरन पूरे पाकिस्तान नू, जिस तरह अज बाहर निकले इस तरह निकल के पुर अमन एहतजाज
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ PTI ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਕੀ 500 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਬਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MNA MPs ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪੈਨਾਫਲੈਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਰਮ 45 ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ MNA MPs ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मेरे ख्याल वो कोई ना कोई रिएक्शन ते थोड़ा बहुता करेंगे। इसके ऊपर बाकी लोगों को भी बात है। खुरम बड़ी देर से खामोश बैठा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। बल्कि बुअमदान भाई भी बात कर रहे थे। बुअमदान भाई हमें बताए कि क्या किया जा सकता है, उनको भी पूछ ले, खुरम भाई से भी पूछ लें। जी थैंक यू। पता नहीं क्यों अभी भी पूछने की गुंजाइश है, सामने है सब कुछ, आप अपने ऑफिशियल उनसे बात करें ना। नहीं बहन बिल्कुल हम करेंगे। इधर से कर सकते फौजिया हैं, बहन वहां से आ सकते हैं। आपको पता है हम टिकट दे के लोगों को साथ लेके आए हैं और फिर आपको पता है सिचुएशन कैसी कैसी होती है कि एक सीवियरली डिसेबल चाइल्ड को छोड़ के आना वोट करने के लिए और सब कुछ, तो ये लोग समझते क्यों नहीं है। और फिर आप ऑफिशियल जो है ना वो सब कल मिलके तो निकालें लोगों को बाहर। जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਏਡੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 2 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਜੇ, ਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਲੇ ਲੱਪੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਵਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਪਤਰੀ ਟੁਰ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁਰ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਸੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਰੈਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ